السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ وقال تعالی فی موضع آخر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین، ماہ ربیع النور ربیع الاول کی آج 11 تاریخ، آج 10، کل 11، پرسوں 12 ہے، آج 11 ہے، آج 11 ہے، کل 12 ہے، ماشاءاللہ، کل 12 تاریخ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، خوشی کا دن، سرور کا دن، فرحت کا دن۔ اسی مناسبت سے آج ہم گزشتہ کی طرح چند باتیں قرآن و احادیث شریفہ کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجنے کے متعلق ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجایا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آیا۔ حضور کی آمد ہمارے لیے رحمت، بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا ذکر ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ گزشتہ میں آپ کو حضور کے نور کے متعلق مختصر اور بشریت کے متعلق مختصر ذکر کیا تھا۔ میں نے ابتداءً جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے معنی ہے، الذی یراک حین تقوم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو اور سجدے میں جاتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے۔ الذی یراک، یہ وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتا ہے، الذی یراک، آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ جب سجدہ کرتے ہو، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تو ہر آن ہر گھڑی دیکھتا ہے اس کی نگاہوں سے، کبھی آپ کی ذات گرامی یا کوئی شے، کوئی چیز چونٹی
سے لے کر ہر شے اس کی نگاہوں میں ہے۔ پھر یہاں پر جو دیکھنے کا مقصد ہے کہ نگاہ محبت کے ساتھ ساتھ حفاظت خداوندی مراد ہے، نگاہ محبت کے ساتھ دیکھنا اور حفاظت خداوندی ہونا، حفاظت خداوندی ہونا۔ تو اسی لیے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کا جو نور جو بشری شکل میں، انسانی شکل میں پشتن حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو منتقل ہوتا رہا، وہ پاکیزہ نطفہ تو اللہ اس کی حفاظت کرتا رہا، یعنی جتنے بھی بطنوں میں منتقل ہوتا رہا، جتنے بھی صلبوں میں منتقل ہوتا رہا، وہ پاک صلبوں میں منتقل ہوتا رہا۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب وہ پلٹتا رہا، جہاں جہاں چینج ہوتا رہا، جہاں جہاں تبدیل ہوتا رہا، تو نکاح پاکیزہ نکاحوں کے ساتھ وہ نور منتقل ہوتا رہا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میرے نطفے کو اتنا پاک رکھا اور پاک صلبوں میں منتقل کرتا رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پاک صلبوں میں منتقل کرتا۔ عرب کے سب سے عظیم، سب سے متبرک، سب سے اعلیٰ خاندان میں اور سب سے اعلیٰ خاندان میں، افضل خاندان میں بنو ہاشم میں مجھے پیدا کیا۔ بنو ہاشم میں سب میں زیادہ افضل۔ اور خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ وہ نور محمدی جب پاکیزہ نطفہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا محترم کے صلب میں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں پر اتنا احسان کیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا احسان کیا کہ عرب 1000 سال سے ایک نعمت کی تلاش میں تھے، نہیں ملتی تھی وہ نعمت۔ 1000 سال سے، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، ہزاروں سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسول پاک علیہ السلام کا دور جو ہوتا ہے تقریباً 3 ساڑھے 3 ہزار سال کا فاصلہ ہے، 3 ساڑھے 3 ہزار کا فاصلہ ہے۔ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے جو نکلا مکہ کی دھرتی پر، وہ عظیم نعمت تھی سب کے لیے، سب سے بڑی نعمت تھی۔ اس سے فائدہ عرب اٹھاتے رہے ایک زمانے تک، مگر اس کے بعد کنواں گم ہو گیا، کنویں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ عرب خاندان کو معلوم تھا کہ یہاں ہے، دسیوں جگہ وہ کھودتے رہے، دسیوں کوششیں کرتے رہے، ہر وہ کوشش کرتے رہے، لیکن انہیں وہ میسر نہیں ہوا، وہ نہیں ملا، وہ تلاش کرتے رہے، کنواں نہیں ملا۔ وہ کنواں نکلا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پنکھ سے، وہ کنواں برکت والا کنواں جو نکلا بیابان جنگل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکالا۔ اب اس کی تلاش میں عرب رہے، نہیں ملا، مگر نور نبوی جب حضرت عبد المطلب کے صلب میں آیا، تو وہ صلب میں آیا تو اس نور محمدی کی برکت سے اب جو ہے حضرت عبد المطلب کو اشارہ ہوا کہ تم یہاں پر کنواں کھودو، تو کنواں کھودنے کے بعد وہ کنواں وجود میں آیا، میرے نبی کے آنے سے پہلے وجود میں آ رہا ہے۔ اللہ نواز رہا ہے، اللہ عطا کر رہا ہے، تمام کوششیں کرنے کے باوجود، سب کوششیں کرنے کے باوجود نہیں ملا۔ اب نور محمدی کا صدقہ تھا، وہاں مل رہا ہے، اور حضرت عبد المطلب نے وہاں کھودا کنواں، پھر وہ کنواں وجود میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے میرے
نطفے کو پاکیزہ صلبوں میں منتقل کیا۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں آمنہ رضی اللہ عنہا، والد گرامی کا تو پہلے ہی انتقال ہوا، ابھی پیٹ میں ہے، انتقال ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ پیٹ میں حمل ہے مجھے پتہ ہی نہیں، احساس ہوتا کوئی نعمت مجھے مل رہی ہے، احساس ہوتا، مگر بچہ ہے کوئی بلکہ وہ فرماتی 9 ماہ تک مجھے کوئی تکلیف نہیں، نہ مجھے کوئی بے چینی تھی، بس 9 ماہ تک مجھے سکون ہی میسر ہوتا رہا، کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ کیسے تکلیف ہوتی؟ وہ رحمت للعالمین ہے، بلکہ رب کائنات نے کیا کیا، ہر بچے کے لیے غذائیں فراہم کرتا ہے، ماں کے سینے سے لے کے اس کے ناف کے ذریعے سے جو ہے غذائیں بچے کو ملتی ہے ماں۔ ہر کوئی جانتا ہے اس بات کو، ایک رگ سے تعلق ہوتا ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ناب وریدہ پیدا ہوئے آپ، وہ تعلق آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بطن میں آپ رہے، وہ جو دودھ کا جو تعلق، جو غذا کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں تھا، وہاں پرورش پاتے رہے، وہاں پیٹ کے اندر پرورش پاتے رہے، لیکن دودھ کا تعلق والدہ سے نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ رحمت للعالمین ہے، ماں کے لیے بھی رحمت بن جائے، ان کا کوئی احسان نہ ہو، ان کا کوئی احسان نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے آپ کو 9 ماہ تک رکھا، پھر اس کے بعد یہی آج ہم کل کے دن داخل ہونے والے ہیں، کل کے دن جو داخل ہونے والے ہیں 12 ربیع الاول میں، 12 ربیع الاول میرے بھائیو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت آپ کی ولادت باسعادت کا جو دن ہے۔ آپ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوا تو اس سے ایک نور جھلکا، آپ فرماتی ہیں ایک نور جھلکا، نور نکلا، اس نور سے میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھے، میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھے میں نے۔ وہ بچہ آتے ہی سجدے میں چلا گیا، پیدا ہونے والا بچہ سجدے میں چلا گیا۔ ہر دنیا کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بچہ آتا ہے دنیا میں تو روتا ہوا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس بچے کو ٹھوسے مارتا ہے، جس کے ٹھوسے مارنے کی وجہ سے وہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم اور عیسیٰ کے۔ اسی طرح شیطان آیا، قریب آ رہا ہے، حضرت جبرائیل ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، ابھی وہاں پر آ رہا ہے، زور سے آپ نے پیر مارا کہ ادن میں جا کر پڑ گیا شیطان۔ آپ فرماتی ہیں کہ لمبی لمبی عورتوں کو میں نے دیکھا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابھی دنیا میں آنے والے ہیں لمبی لمبی خواتین میرے پاس آئیں، حضرت آسیہ آئیں، حضرت مریم آئی، حضرت آسیہ، حضرت مریم، اور جنت سے عورتیں آئیں، مشروب پیش کیا جا رہا ہے، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اور جانتے ہو ایک بادشاہ جاتا ہے تو دوسرا بادشاہ جب تخت نشین ہوتا ہے تو اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ، دنیاوی بادشاہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم تو وہاں پر جو ہے اعزاز میں لوگ آتے ہیں، اعزاز میں ان کی بادشاہ تخت نشینی کے لیے آتے ہیں۔ تو اب یہاں آنے والے خواتین کے پاس، خاتون کے پاس خواتین آنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت یہیں تک رہی، اب نبوت ختم ہو رہی ہے، نبوت کا سلسلہ یہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو گیا۔ اب خاص ہو گیا تو اہتمام کے لیے کون آ رہی ہے؟ حضرت آسیہ آ رہی ہے، حضرت مریم آ رہی ہیں۔ مریم کون ہوتی ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہوتی ہیں، وہ آئی ہوئی ہیں، نبوت کا تاج پہنے ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے
تو میں نے کوئی گندگی نہیں دیکھی، بلکہ آپ کے جسم سے ایک خوشبو مہکتی رہی، میرا گھر معطر ہوتا رہا، خوشبو کی وجہ سے میرا گھر معطر ہوتا رہا۔ رحمت للعالمین آ رہے ہیں تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ پرندوں کو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے پرندے صف وسطہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ منظر ہر طرف ایک عالم، آسمان ایک عالم ہے، زمین ایک عالم ہے، سورج ایک عالم ہے، ستارے ایک عالم ہے، سمندر ایک عالم ہے۔ سمندر کی مچھلیاں غول در غول آ کر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہی ہیں، آمد مصطفیٰ ہے، آمد مصطفیٰ ہے، آمد مصطفیٰ ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سن لو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے مشکات المصابیح میں، جب میرا امتی دین کی خدمت کے لیے نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، پانی کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ کون؟ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امت محمدیہ میں سے کوئی عالم دین نکلتا ہے یا دین کی خدمت کرنے لگتا ہے تو پانی کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ اب تو یہ جو ہے نبی ہیں، بلکہ نبی ہی نہیں، سارے انبیاء کے سردار، رسولوں کے سردار ہے، اب وہ پیدا ہو رہے ہوں تو کیا جشن ہوگا پانی کے اندر، سمندر کے اندر، موجوں کے اندر، اسی طرح پہاڑوں کے اندر، اسی طرح ہر جگہ ایک جشن کا جشن ہو رہا ہوگا۔ خود خانہ کعبہ کا حال یہ ہے، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو میں جھکتا ہوا دیکھا ہے۔ خانہ کعبہ سے آواز آتی ہوئی 3 دن تک آواز آتے رہی، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا ہے اور باطل چلا گیا، اس طرح آوازیں آنے لگ گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میری نگاہیں آسمان میں تھی، رات کا سمے تھا، میں نے دیکھا ستاروں کو ایسا معلوم ہوتا، ستارے جو ہے زمین کی طرف جھکتے چلے جا رہے، زمین کی طرف جھکتے چلے جا رہے، ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ٹوٹ کر میرے بچے کے قریب آ جائے۔ وہاں پہ بھی جشن ہو رہا ہے، ستاروں میں جشن ہے، ہواؤں فضاؤں میں جشن ہے، سمندر کی موجوں میں جشن ہے، زمین پر جشن ہے، ملائکہ میں جشن ہے، کیونکہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ قرآن بیان کر رہا ہم قرآن پر ایمان لے آتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالم نہیں، دنیا کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، سارے عالم کے لیے۔ نباتات ایک عالم ہے، جمادات ایک عالم ہے، نباتات، جمادات، یہ عالم ہے سارے کے سارے۔ اسی لیے یاد رکھو کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امام مسلم فضیلت بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے حدیث یہ لائے ہیں، حضور کی فضیلت بیان کریں، نبیوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو یہ حدیث لائے ہیں کہ آقا جس راہ سے گزرتے تھے اس راہ سے پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، درخت آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جہاں سے میں گزرتا تھا، وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سلام کو اللہ نے کس نے آنکھیں دی تھی؟ سلام یعنی پتھر کو اللہ نے کس نے آنکھیں دی تھی؟ پتھر کو اللہ نے پہچان، حضور ہیں بلکہ پہچان کیسے دی، کس نے دی؟ حضور ارشاد فرماتے میرے نبوت، اعلان نبوت سے پہلے، کیا فرماتے ہیں؟ اعلان نبوت سے پہلے میں جس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ارے پتھر سے ہم نے کبھی آواز سنی نہیں ہے ہم نے، مگر میرے نبی کی شان یہ ہے کہ پتھر سے آواز نہیں آتی ہے، وہ تو میرے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہتا ہے۔ وہ شان والا پتھر، وہ عظمت والا، رفعت والا پتھر، مسلم شریف آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحیح حدیث، وہ فرماتے ہیں نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، نبوت کے اعلان کے بعد نہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے مسلم شریف میں آتا ہے، میں جب گزرتا پتھر کے پاس سے تو پتھر سلام کیا کرتا تھا، پتھر سلام کیا کرتا تھا۔ جانتا ہے نا نبی ہے یہ، ہم نہیں بول سکتے کہ 40 برس کے بعد آپ نبی بن گئے، کیسے بول سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہا تو مشرکین کے درمیان کیا پیش کیا جانتے ہو؟ لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تم جانتے ہو مجھے،
میری پاکیزہ زندگی کو جانتے ہو، 40 برس کی زندگی کو جانتے ہو، میرے بچپن سے لے کے، میرے پیدائش سے لے کر آج تک تم میری زندگی کو جانتے ہو، کیسی پاکیزہ زندگی گزری ہے یہی میرا معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سارے عالم میں آپ کو گشت کرایا گیا۔ وہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آپ کی والد محترمہ فرماتی ہیں، میرا بچہ تھوڑی دیر کے لیے گم ہو گیا، اس کو لے جایا جا رہا ہے، ہر طرف لے جایا جا رہا ہے، اور لے جا کر ہر طرف بتلایا جائے اے رحمت للعالمین آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے۔ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو عرب کا ایک قاعدہ قانون ہے، ایک دستور ہے، وہاں کے دستور کے مطابق یہ ہے کہ جو بڑے گھرانے کی عورتیں ہوتی ہیں، بڑے خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ دائیا کو رکھ کر دودھ پلاتی ہیں، خود نہیں پلاتی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ گاؤں کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہاں کی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہوا کرتی تھی، اس طرح کا ایک ماحول تھا، اس طرح کا ماحول تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے قحط سالی تھی، جیسی آتی قحط سالی چھٹ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث مواہب الدنیا میں آتا ہے کہ عرب میں اگر کوئی کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، بچی اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتے، غمگین ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، غمگین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر گھر میں خوشی آپ کی ولادت کے ساتھ اس طرح بخشی، اس طرح عطا کی کہ ہر گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے 1 سال تک ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوتا گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہر گھر میں بچہ پیدا ہوتا گیا تو لڑکا پیدا ہوا۔ کیوں؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب آ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم کو جب خوشی ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی نئی چیز ملتی ہے، کوئی نئی نعمت ملتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہم خوشیاں تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں ہر ایک کو، دوستوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اپنی محدود ذات تک اس طرح تقسیم کرتے ہیں، اپنی خوشی میں سب کو شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ رب کائنات ہے، وہ تو ساری دنیا کے اندر، سارے عالم کے اندر اس طرح خوشی بانٹنا چاہ رہا ہے، اس طرح دینا چاہتا ہے، وہ تو ہمیشہ دیتا ہے۔ اب حبیب کی آمد پر اس طرح خوشیاں تقسیم کر رہا ہے کہ ہر گھر میں لڑکا پیدا ہو رہا ہے، وہ خوش ہیں، وہ خوش ہیں۔ عرب کا دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو بڑی بڑی خواتین، وہ بڑی گھرانے کی دولت مند خواتین، بڑے خاندان کی خواتین اپنے بچوں کو دائیا کے ذریعے دودھ، گاؤں والی دائیا کو دودھ پلایا کرتے۔ اس زمانے میں بنو سعد قبیلے قحط سالی مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ وہاں کی خواتین آئی مکہ المکرمہ تاکہ بچوں کو لے جا کر اپنے قبیلے میں رکھ کر ان کو دودھ پلائے تاکہ جو کچھ پیسہ ملے اپنی زندگی گزر بسر کر سکے، وہ پیسوں سے اپنی زندگی گزر بسر کرے۔ تو ساری خواتین تقریباً آ گئی، دائیا آ گئی۔ اب ہر کوئی مالدار گھرانے میں جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بچہ ہے تو لے رہا ہے، لیتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اندر دائی حلیمہ بھی آئی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں پہنچتی ہے انہیں بچہ میسر ہی نہیں ملتا، ہوتا ہی نہیں، میسر ہی نہیں ہوتا۔ جس بڑے گھرانے میں جاتی ہے وہ بچہ ملتا ہی نہیں۔ آخر میں ایک یتیم کا بچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابھی میرے آقا پیٹ میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں ہیں، ماں کے پیٹ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، وہ دنیا سے رخصت کر گئے۔ اب ان کے گھر پہنچی، معلوم ہے کہ یتیم بچہ ہے یہاں پر، تو ساری عورتیں وہاں سے کھسکنے لگ گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مجھے کوئی بچہ مل ہی نہیں رہا، چلو میں اس کو لے لیتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ جب بچے کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، وہ جمال کو دیکھا، وہ تو سکتے میں آ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ میری نصیب ہی کھل گئے، میرے نصیب ہی کھل گئے۔ دولت اپنی جگہ ہے، روپیہ پیسہ اپنی جگہ ہے،
بڑی خوشی سے گود میں اٹھا لیا۔ اب اٹھانے کے لیے بعد کیا حسن ہوگا، کیسا خوبصورت بچہ ہوگا، کیسا حسین ہوگا، اس کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ رحمت للعالمین ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ دائی حلیمہ کی قسمت جاگ گئی، اٹھا لی، کہنے لگی چلو آج میری قسمت کھل گئی ہے لے کر۔ جب جانے لگی، سن لیجئے عرب کا یہ دستور ہے، مشرکین کا یہ اصول تھا اس زمانے میں بھی، جو کوئی باہر سے آتے تو خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے، طواف کرتے۔ تو اب وہ آئی ہیں، طواف کرنے کا ارادہ کر لی، طواف کرنے کا ارادہ کر لی، خانہ کعبہ کے پاس گئی۔ جانے کے بعد دل میں آیا، اس زمانے میں خانہ کعبہ کا جو حصہ ہوتا تھا، جو خانہ کعبہ کے اندر جو طواف کیا جاتا، بڑی آسانی سے کیا جاتا تھا، اتنی بھیڑ نہیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں اتنی بھیڑ نہیں ہوا کرتی تھی، آسانی سے طواف کر لیا کرتے۔ طواف کر کے نکلنا چاہتی ہیں، حجر اسود کو دیکھا، حجر اسود کو دیکھنے کے بعد اس زمانے بھی معمول تھا، حجر اسود کو چوم لیا کرتے تھے۔ ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حجر اسود وہ پتھر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا پتھر اتارا، اور اس کے اندر یہ خوبی ہے جب مومن اسے چومتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، تو اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور اس کی یہ خوبی ہے کہ محشر میں وہ اللہ کے دربار میں گواہی دے گا، ہماری ایمان کی گواہی دے گا، جو جو اس کا بوسہ لیا، جو جو اس کو چوما ہے۔ وہ پتھر عظمت والا پتھر، پتھروں کے درمیان نسب ہے، جکڑا ہوا ہے، ایک ہی جگہ محفوظ ہے، پتھر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، جھلتا نہیں ہے۔ مگر دائی حلیمہ چاہتی ہیں کہ وہ پتھر سے بچے کو بوسہ دلایا جائے اور خود بوسہ لے، آگے بڑھ رہی ہیں۔ مواہب الدنیا میں آتا ہے کہ آپ آگے بڑھی، پتھر نے حضور کو دیکھا، پتھر نے حضور کو دیکھا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، پتھر نے دربار رب میں، اللہ کے دربار میں عرض کیا، مولا کریم مجھ میں تو نے صلاحیت وہ رکھی ہے، میں اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہوں، نہ جھلتا ہوں، اس کے باوجود ایسا مضبوط جکڑا ہوا ہوں، یہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولا میں تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دے دے، محمد عربی رحمت للعالمین آنے سے پہلے، وہ میرا بوسہ لینے سے پہلے میں جا کر ان کا بوسہ لے لوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کی دعا قبول کر لی۔ کس طرح، جس طرح میرے نبی احد پہاڑ پر جب گئے، جانے کے بعد آپ نے کہا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے، آقا کو جب پہاڑ دیکھا، دیکھنے کے بعد مچلنے لگا، ایسا جھومنے لگ گیا، خوشی سے جھومنے لگ گیا، اتنا مچلا۔ پہاڑ کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ پہاڑ زمین کے ہلنے کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ ہلتا نہیں ہے، ہلنے کو روکنے والا پہاڑ ہے۔ اب وہ خود مچل رہا ہے، جھوم رہا ہے، مچل رہا ہے۔ اس کے اندر حضرت ابو بکر بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، اس طرح صحابہ وہاں پر موجود ہیں۔ آقا نے دیکھا کہ اتنا خوشی سے جھوم رہا ہے، اسکن، اس طرح بار بار ٹھوکر مارتے ہوئے کہتے ہیں، اے پہاڑ ذرا رک جا، اپنے جشن کو ختم کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر گر نہ جائے، عمر گر نہ جائے، تجھ پر یہ دونوں بھی شریک ہے۔ اس طرح جیسے پہاڑ جھوم رہا ہے، پہاڑ مچل رہا ہے، ویسے ہی حجر اسود اپنی جگہ سے آیا، ہلا، نکل کر ابھی آقا کو لے جایا ہی جا رہا ہے، خود آ کر چوم لیتا ہے آپ کے لبائے مبارک کو، آپ کے لبائے مبارک کو چوم لیتا ہے۔ وہ ہے رحمت للعالمین، وہ ہے رب العالمین۔ آپ حوالہ اس لیے بتایا، اگر میں مواہب الدنیا کا حوالہ دوں تو ایک دماغ میں بات کھٹکی گی کہ یہ تو ضعیف حدیث معلوم ہو رہی ہے، بولیں گے آپ۔ اسی لیے میں حوالے دے رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر پہاڑ ہل رہا ہے، یہ تو پتھر ہے اکیلا۔ پہاڑ کی خوبی کیا ہے؟ زمین کے ہلنے کو بند کر دے۔ بخاری شریف کا حوالہ اس لیے میں نے دیا آپ کو۔ اس سے پہلے مسلم شریف کا حوالہ اس لیے دیا کہ ایک پتھر آپ کو سلام کرتا ہے اعلان نبوت سے پہلے، تو پتھر اپنی جگہ سے نکلا اور نکل کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لے رہا ہے۔ کیا شان ہے بتاؤ۔
سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے بھائیو، یہاں پر بیٹھنے والوں یاد رکھو کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ہے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو عرض کیا ہوں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے نعمت نہیں کہ ہماری جو نسبت حضور سے جو لگی ہوئی ہے، آپ سے اگر کوئی سوال کرے تو کیا کہیں گے ہم؟ امت محمدیہ ہے۔ امت موسیٰ نہیں بولیں گے، امت عیسیٰ نہیں بولیں گے، امت ابراہیم نہیں بولیں گے، امت زکریا نہیں بولیں گے، امت یحییٰ نہیں بولیں گے۔ اس میں کیا خوبی ہے امت محمدیہ کہنے میں؟ کیا خوبی ہے؟ سن لو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں۔ حضور کا چہرہ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، تورات پڑھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ چینج ہو گیا۔ اس وقت آپ ارشاد فرماتے ہیں، عمر سن لے، آج اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے، آج وہ موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ آپ نے فرمایا میری شان وہ ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے، حضور نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، مولا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بناتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو ہماری جو نسبت جڑی ہوئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء بھی آرزو و تمنا دعائیں مانگ رہے، مولا امت محمدیہ بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ نسبت یہ بہت بڑی نعمت ہے، نسبت بہت بڑی نعمت ہے، وہ نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کل کا دن جو ہے خوشی کا دن ہے، فرحت و سرور کا دن ہے۔ ہر گھر میں اہتمام کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، ایسے خوشی کا اظہار دل سے کرنا، دل سے پوچھنا کہ تو راضی ہے نہیں راضی، دل سے پوچھنا تیرے گھر بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا تو کتنا خوش ہوا تھا، دل سے پوچھنا نواسا پیدا ہوا، پوترا پیدا ہوا تو کتنا خوش ہوا تھا، دل سے پوچھنا مکان بنایا گیا تو کتنا خوش ہوا تھا، دل بتا تو صحیح، دولت ملی تو کتنا خوش ہوا تھا، وہ نہیں۔ اس سے بڑھ کر اگر ہمارے دل میں خوشی آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ مان لو کہ ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت مل گئی، بہت بڑی نعمت مل گئی۔ دل سے پوچھو، کسی مولوی سے نہ پوچھو، کسی مولوی سے نہ پوچھو، دل سے پوچھو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہو کہ تمہارا بیٹا تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رشتہ دار جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بول دے، اے پروردگار عالم، میرے باپ نے میری تربیت نہیں کی اس لیے میں نماز چھوڑ دیا، میرے باپ نے میری تربیت نہیں کی، میں شراب میں مبتلا ہو گیا۔ وہاں بیٹے کی وجہ سے ہمیں سزا مل جائے۔ ممکن ہو جس کا ہم نے جشن کا اہتمام کیا تھا، جس بیٹے کے پیدا ہونے پر مٹھائیاں تقسیم کی تھی، خوشی کا اظہار کیا تھا، ممکن ہو کہ وہ جہنم میں لے جانے کا عذاب کا سبب بن جائے، ممکن ہو۔ مگر میرے نبی کی یہ حالت ہوگی، یہ ہوگا کہ جب ہمارے اوپر جہنم کا لکھ دیا جائے گا، ٹھپا لگا دیا جائے گا، جہنم کے مستحق بن جائیں گے، ایسے سمے میں میرے نبی کہیں گے، اے رب میں ان کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، یہ غلام مصطفیٰ ہے، میرے طرف اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو اللہ کہے گا لے جاؤ، تم جنت میں لے جانا چاہتے تو لے جاؤ۔ وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں۔ تم خوشی کا اظہار کرو تو دل سے کرو، کسی مولانا مولوی کے دلائل پیش کرنے سے مت کرو، مت کرو۔ کسی مولانا مولوی کے دلائل پیش کرنے سے، اللہ نے عقل دی ہے آپ کو، اللہ نے سمجھ آپ کو دی ہے، اللہ نے سمجھ آپ کو دی ہے، ان دلائل کی طرف گئے بغیر، ارے میرے نبی کی، ان کے صدقے میں تو نماز مل رہی، ان کے صدقے میں تو قرآن مل رہا ہے، ان کے صدقے میں تو عبادتیں مل رہی، ان کے صدقے میں تو ساری چیزیں مل رہی ہے، ان کے صدقے میں تو ساری نعمتیں مل رہی ہیں، سب مل رہی ہیں، اب اس سے بڑھ کے کیا ہونا؟ سن لو کہ آپ کا بیٹا امریکہ میں ہو، بتانا چاہتا ہوں، آپ کا بیٹا امریکہ میں ہو، خوب کما رہا ہو، غریب ہیں، کچھ بھی پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، مکان کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اچانک بلڈنگ بنا دیے، پیسے بھیج رہا ہے، بلڈنگ بنا، ہمیشہ بولتے یہ بلڈنگ جو نظر آ رہی نا، ہمارا بچہ بنا ہے، دیکھو کتنا،
امریکہ میں رہتا ہے، بہت کماتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بناتا ہے بلڈنگ 1 2 3 4 5 منزلہ بن گئی ہے، خوشی سے کوئی بھی مہمان آئے، یہ بچہ ہے، کیا بولتے ہو، یہ بچے کے پیسے ہیں، آیا مکان دیکھا خوبصورت، دیکھنے کے بعد ماشاءاللہ، اگر کوئی بولے ماشاءاللہ آپ نے اچھا مکان بنایا ہے، نہیں ہمارا بچہ وہاں سے بھیج رہا ہے، ان کی وجہ سے بنا ہوا ہے، ان کی وجہ سے بنا ہے۔ ارے یہ بلڈنگ نہیں لے جا سکتے تم، اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے بلڈنگ مرنے کے بعد، یاد رکھو، یہ بلڈنگ اپنے مرنے کے بعد اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ جس بلڈنگ کا تذکرہ ہمیشہ کیا کرتے رہے میرا بچہ پیسے دیتا رہا تو میں بناتا رہا، اس بلڈنگ کو نہیں لے جا سکتے۔ میرے نبی کی وہ ذات گرامی ہے، دنیا میں تو بدبختی کرتے رہے، گناہوں کے دلدل میں پھنستے رہے، جب بلڈنگ میں جانے کا مرحلہ آ جائے گا، ہمیشہ جنت میں جانے کا مرحلہ آئے گا، تو اس وقت میرے نبی کہیں گے دنیا میں تو کچھ نہیں کیا، چل میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، اس بلڈنگ میں چل، کہیں گے۔ دنیا میں تو آسانی سے بول دیتے میرا بیٹا بنایا دیکھو، بول کے اتنی بڑی نعمت ملتی، کبھی بولے زبان سے نکال رہے، نکالو ذرا زبان سے، نبی کے صدقے میں وہاں خالی پیسے بجایا بلڈنگ بنائے تو بار بار ذکر کر رہے، یہاں نماز کی نعمت مل رہی ہے نہیں بول رہے، روزے کی نعمت مل رہی نہیں بول رہے، حج کی نعمت مل رہی نہیں بول رہے، قرآن کی نعمت مل رہی ہے نہیں بول رہے۔ شرک ہوتا، بدعت ہوتا، وہاں شرک نہیں ہو رہا، وہاں نہیں ہو رہا، بیٹا بھجا رہا آپ بنا رہے ہیں تو نہیں بول رہا، وہاں نسبت ہو رہی ہے تو وہاں بول رہے ہو، یہاں نہیں بولتے۔ ارے انہوں آنے کی وجہ سے جس طرح تمہارا بیٹا امریکہ گیا بلڈنگ بنا لیے، ارے اسی طرح ہمارے نبی کی طرف نسبت بن گئی، اسی لیے ہمیں قرآن ملا، نماز ملے، روزے ملے، حج ملے، زکوٰۃ ملے، صدقات ملے، خیرات ملے، یہ مقام ملا انہی کے صدقے میں، کیوں نہیں ذکر کرتے؟ سب نعمتیں ملی، کیوں نہیں ذکر کرتے؟ یہ عقل نہیں ہے؟ جو چیز فنا ہونے والی اس کو ذکر کرتے ہو، ہمیشہ رہنے والی چیز کا ذکر نہیں کرتے۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے، اس بات کو سمجھو، عقیدہ مضبوط رکھو، ایمان پختہ بناؤ، کوئی انکار نہیں کرتا، کسی مقصد سے تعلق رکھنے والا حضور کی محبت دل میں بٹھاؤ بٹھاؤ بولتے ہمیشہ، بٹھانے کا طریقہ ڈھنگ پیدا کرو، ایمان کی حقیقت کو جانو، اعتراض کرو گے ایمان گیا۔ وہاں ذات گرامی پر اعتراض کرنا گویا رب کی عطا پر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا انتخاب کیا، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ ماشاءاللہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت تک پڑھے ہیں، آئندہ رضاعت کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، یہ مہینہ اگلا مضمون آگے پڑھے، رضاعت۔ حضور دودھ پیتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک رضائی بھائی بھی تھا، آگے پڑھیں گے، بنو سعد قبیلے میں رضائی بھائی بھی تھا، تقریباً محدثین لکھی ہے اس حدیث کو، دائی حلیمہ دودھ پلا دیتی، سینے میں دودھ فل بھر جاتا، پیٹ بھر جاتا، پیٹ بھر جانے کے بعد بائیں سینے کی طرف لے جاتی تو منہ لے کے نہیں جاتے، بائیں کی طرف لے نہیں جاتے، کتنا کوشش کرنا تھی، کر لی، وہ روزانہ کوشش کر لی، نہیں۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ وجہ یہ تھی کہ آقا جانتے تھے میرے نبی کو اللہ نے وہ علم عطا کیا، بچپن میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، ویسے ہی میرے نبی کو علم عطا کیا، تیرے ساتھ اے محمد اے ربی رحمت للعالمین، تیرے ساتھ تیرا بھائی رضائی بھائی عبداللہ ہے، اس کا خیال کرنا۔ تو اس طرح آپ دوسرے سینے کی طرف سے دودھ نہیں پیتے، کیوں؟ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، رضائی بھائی کے لیے۔ اٹھاؤ آپ کتاب پڑھ کے دیکھیے، اعتراض کرے کے چلے گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ابھی دودھ بھی نہیں پیے، انہوں تو بول اٹھ رہے ہیں میرے نبی کی شان ان سے افضل و بالا و بلند و بالا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو میرے نبی کی شریعت کو نافذ کریں گے دنیا میں، وہ شان والے میرے نبی ہیں، وہ شان والے نبی ہیں۔ انی عبداللہ انہوں نے کہا تھا، تو سینے کو لے جاتی ہیں، وہ عبداللہ کے منہ کو لے جاتی ہیں،
تو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کبھی نہیں پیے، کبھی نہیں پیے، کیوں؟ عبداللہ ساتھ میں۔ انشاءاللہ آگے یہاں سے ہم اگلا مضمون آئندہ اس کے بعد سیرت کے چند پہلو اس مہینے میں سن لیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا جو درس جاری ہے اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی زندگی کے وہ احوال ہم آپ نے جو اپنی عمر بتائی ہے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، وہ چند پہلو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز پیش کیے جائیں گے۔ اول وقت تشریف لائیں، نماز کے وقت آ جائیں، اور زیادہ ہمارا وقت نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ 40 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، تاکہ آپ میں جو ہے ایک نشاط رہے، چستی رہے اور ایک خوشی رہے۔ اس غرض سے ہم اہتمام یعنی زیادہ دیر اب بھی کریں گے تو تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اختصار کیے ہیں۔ ماشاءاللہ میں مسجد حاضہ کے ذمہ داروں کو، صدر صاحب، ارکان کمیٹی کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے سامعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو آپ کے صدقے میں خوشیاں، دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہماری اس محفل و مجلس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے کے صدقے میں، آپ کی ولادت کے صدقے میں ہماری جو جھولیاں خالی ہیں سب کو بھر دے مولا۔ تو جانتا ہے دلوں کے احوال، یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو موجود ہیں، پروردگار عالم ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے، جداگانہ ہے، ہر ایک کے مقصد میں حضور کی ولادت باسعادت کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے مولا۔ ہمیں نمازی بنا دے، فرما بردار بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دے۔ پروردگار عالم کوئی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے ایسا بندہ بنا دے مولا۔ اے اللہ اس دین کی حفاظت کرنے والے مجاہدین میں سے بنا ہم سب کو، عاشق رسول بنا دے، عاشق خدا بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرما، ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما، جب بھی تیرے دربار میں بھیک مانگے، دعا کرے، اس فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے، ایسے بندے بنا دے مولا۔ تیرا جلال، تیرا غضب، تیرا غصہ ہم پر نہ اتار پروردگار عالم، نگاہ محبت ڈال دے، نگاہ رحمت ڈال دے، نگاہ کرم ڈال دے، نگاہ عطا ڈال دے، بگڑی ہے بنا دے مولا، سنوار دے، ہم سب کو خوشیاں دے دے مولا، ہمارے گھروں میں خوشیاں دے دے مولا۔ جو بچیاں بہنیں ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر شادیوں کے، ابھی اسی وقت ان کے لیے پیغام، مناسب سے مناسب پیغام بھیجا مولا، ان کا نیک نصیبہ فرما دے پروردگار عالم۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض کی ادائیگی اسی وقت پیدا کر دے مولا، اسباب بنا دے، اسباب بنا دے۔ ہم قرض کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں پروردگار عالم، کہیں سے سبب نظر نہیں آتا، دولت کا دینے والا تو ہے، ہر چیز کا دینے والا تو ہے مولا کریم۔ تیرے دربار میں تیرے نبی کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ ہم پر جو قرض کا بوجھ ہے اسے اتار دے پروردگارا، ہمیں ہمارے گھروں میں صرف خوشیاں عطا فرما، آزمائش میں نہ ڈال، امتحان نہ لے مولا، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ الفعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔